ایک شخص فوت ہو گیا تو لوگ اس کی تدفین کے لیے جب قبر نکال رہے تھے تو بظاہر تو کوئی نشان نہیں تھا، ایک خالی جگہ قبر کھود رہے تھے، لیکن کھودتے کھودتے ایک قبر دریافت ہوئی اور اس کی ایک اینٹ گر گئی۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ جو بے نشان قبر تھی اس کی جب اینٹ گری تو اندر سے خوشبو آ رہی ہے اور تازہ گلابوں کا ماحول اندر ہے جو ماحول کو مشک بار کیے ہوئے ہے۔ ایک اینٹ تو گری تھی تو انہوں نے دوسری اینٹ خود کھینچ دی تو دیکھا کہ صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا۔ شوق اور جستجو کی چنگاریاں مزید روشن ہوئیں تو انہوں نے چاہا کہ ہم معلوم کریں کہ یہ شخص کون ہے اور اس کا عمل کیا تھا کہ مرنے کے بعد بھی اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، جبکہ قبر کا اوپر سے نشان تک مٹ چکا ہے، نہ جانے کتنی پرانی قبر ہے۔ لوگ ڈھونڈنے کے لیے نکلے تو خیر اس کی بوڑھی بیوہ مل ہی گئی، اس کو انتقال کیے ایک عرصہ گزر گیا تھا لیکن اس کی بیوہ بھی موجود تھی۔ اس کو کہا کہ یوں ہم نے تیرے شوہر کی قبر سے خوشبو پھوٹتی دیکھی ہے اور اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے شوہر نے کون سا نیک عمل کیا، اس کے معمولات زندگی کیا تھے، تاکہ ہم بھی اس کا تتبع کر کے اپنی زندگی میں اور اپنی قبر میں چراغاں کر سکیں۔ تو اس نے اپنے ذہن پہ زور دیا اور کہا کہ میرا شوہر کوئی پڑھا لکھا شخص نہیں تھا، عام سا مسلمان تھا، وہ تو قرآن مجید بھی پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن ایک بات مجھے یاد آئی کہ فجر کی نماز کے لیے جب وہ مسجد میں جاتا اور نماز کے بعد نمازی قرآن کھول کے بیٹھ جاتے تو اس سے بہت تکلیف ہوتی کہ کاش میں بھی قرآن پڑھا ہوتا تو میں بھی قرآن کھول کے بیٹھتا، قرآن پڑھتا، تو یہ بوجھل قدموں سے واپس گھر آ جاتا اور طاق پہ رکھے ہوئے قرآن مجید کو اٹھاتا، اس کو کھولتا اور چومتا اور ایک ایک سطر پہ انگلی رکھ کے کہتا مالک مجھے نہیں پتا یہ کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ پھر دوسری سطر پہ انگلی رکھتا، کہتا مالک یہ بھی حق لکھا ہے۔ پھر تیسری سطر پہ انگلی رکھتا، مالک مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے، جو لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ اس طرح انگلیاں پھیرتا جاتا اور یہ کہتا جاتا مالک یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے۔ کہا اس کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے اور وہ بند کرتا اور طاق پہ رکھ دیتا، یہی اس کا معمول تھا۔ آج اس کی قبر میں چراغاں ہیں، اس کی قبر میں خوشبوئیں پھیلی ہیں، قرآن سے اس محبت کی وجہ سے مجھے بتاؤ جو دن کے اجالوں میں اور رات کی تنہائیوں میں قرآن پڑھتا ہے اللہ اس کی قبر میں کتنی روشنیاں فرمائے گا۔ اللہ اکبر! یہ کتاب ہماری زندگی میں اگر آ جائے اور ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم دنیا کی غالب قوم نہ بن سکے۔